دلا غافل نہ ہو یکدم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی زمیں اندر سمانا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک دن میں 1000 مرتبہ درود شریف پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑے پیارے پیارے موضوعات الحمدللہ اس سلسلے میں ہمارے یہ شامل ہوتے ہیں، اور سلسلے کا نام ہے ایسی بھی کیا سوچ ہے۔ آج کا جو ہمارا یہ ٹاپک ہے وہ صبر کے بارے میں ہے، کہ صبر کا ذہن، یہ صبر کی سوچ ہم اپناتے کیوں نہیں۔ اس سے پہلے کہ میں اس کے بارے میں کچھ بات عرض کروں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صبر عطا فرمائے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ دعا کرنا، یہ تو گویا مصیبت کی دعا کرنا ہے، کیونکہ مصیبت آئے گی پھر بندہ اس کے اوپر صبر کرے گا۔ تو ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرنا چاہیے، اللہ عز و جل سے عافیت کا سوال کیا جائے۔ اس لیے یہ کتنی پیاری دعا ہے، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدین والدنیا والآخرہ، کہ اللہ تعالیٰ سے ہم عافیت کا سوال ہم کرتے ہیں۔ لہٰذا اب پھر بھی اگر نصیب میں مصیبت ہو تو اس کے اندر واویلا شور شرابہ مچانے کی بجائے صبر کیا جائے۔ اس سے قبل کہ ہمارے مبلغین اسلامی بھائی، ہمارے مدنی اسلامی بھائی اس معاملے میں باتیں کریں، میں ایک مختصر سا واقعہ آپ کو سناتا ہوں کہ ایک شخص یہ تھا، اس کے پاس جو ہے وہ ایک مرغ تھا، اس طریقے سے ایک اس کے پاس گدھا تھا، اور ایک جو ہے ایک اور جانور اس کے پاس تھا۔ چنانچہ یہ تینوں اس کے پاس یہ موجود تھے۔ اب کیا ہوا کہ مرغ اسے نماز کے لیے جگہ تھا، اسی طریقے سے گدھے کے ذریعے یہ اپنے کام کاج کو یہ پورا کرتا، اور کتے کے ذریعے جو ہے وہ اس کی یوں سمجھے کہ گھر کی یہ حفاظت ہوتی۔ اچانک ایک مرتبہ جو ہے وہ اس کے مرغ کو یہ کھا لیا گیا۔ لوگوں نے بہت شور شرابہ مچایا، اس نے کہا کہ ہم اللہ کی رضا پر راضی ہیں، صبر کرتے ہیں، جو اللہ نے کیا وہ بہتر ہی فرمایا ہوگا۔ کچھ عرصے بعد اس کا گدھا بھی مر گیا، اس کا کتا بھی مر گیا، ان تینوں جو اس کے کام کے جانور تھے یہ تینوں کے تینوں یہ مر گئے۔ اس نے صبر کیا اور ہر بار اس نے یہی کہا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ ایک مرتبہ اچانک رات کو گاؤں کے اندر یہ ڈکیتوں نے رات کو سمجھے کہ شبخون مارا اور کئی لوگوں کو لوٹ کر چلے گئے۔ اب وہاں لوٹنے کی وجہ یہ بنی کہ ان کے گھر کے اندر جو ہے وہ جانور تھے، ان کی آوازوں سے انہوں نے اس گھر کا سراغ لگایا، اور وہاں پہنچ کر جو ہے وہ انہوں نے انہیں لوٹا بھی، قتل و غارت گری بھی کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کے گھر کو محفوظ رکھا۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر اس کے جو تینوں جانور تھے یہ تینوں نہیں تھے، اور اللہ عز و جل نے اس کے مال و اسباب کو، اس کے گھر والوں کو محفوظ رکھا۔ تو کیا پتہ چلا کہ صبر کرنے میں یہ انسان کا اپنا بھلا ہے، اور چاہیے کہ مصیبتوں پر جب آ گئی ہیں تو اس پر اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہم صبر کریں، ہمت رکھیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دنیا بھی بہتر ہوگی اور آخرت بھی بہتر ہوگی۔ اپنے معاملے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جی حضور کیا فرمائیں گے قربان بھائی آپ اس حوالے سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل درست، آپ نے بہت زبردست واقعہ بتایا، اور اس واقعے کے اندر ہمارے لیے بہت کچھ سیکھنے کو ہے۔ ایک تو یہ کہ ہم ہمیشہ کوئی مصیبت آ پڑے تو اس مصیبت پر توجہ رکھنے کے بجائے یہ غور کریں کہ اس کے اندر کوئی بھلائی ہو سکتی ہے۔ بے شک۔ لیکن سب سے پہلے تو ہمیں یہ بات پتہ ہے، لیکن اس پہ ہمیں باقاعدہ یقین کرنا چاہیے، باقاعدہ یقین، صحیح، کہ ہم جنت میں نہیں رہ رہے، اللہ اکبر، ہم دنیا میں رہ رہے ہیں۔ صحیح، یہ بات سب کو پتہ ہے، لیکن اسے واقعی ماننا چاہیے کہ ہم دنیا میں رہ رہے ہیں۔ جب ہم دنیا میں رہ رہے ہیں تو یاد رکھیے دنیا کا جو دن آنے والا ہے وہ یا تو کوئی خوشخبری لے کر آئے گا،
اللہ اکبر. کوئی نوید لے کر آئے گا یا پھر کوئی آزمائش لے کر آئے گا, صحیح. کوئی مصیبت لے کے آ سکتا ہے. کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ خوشیوں کی پرمسرت لمحات کی بارشیں ہو رہی ہوتی ہیں, اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آزمائشیں, مصیبتیں, تکلیفیں, ان کی آندھیاں چل رہی ہوتی ہیں. صحیح. تو جب ایک شخص کو پتہ ہے کہ ہم دنیا میں رہتے ہیں اور ایک ہی معاملہ نہیں رہے گا کہ جنت میں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں, صحیح. یہاں پہ خوشیاں بھی ہیں اور آزمائشیں بھی ہیں, صحیح. تو جب ہمارا یہ سب سے پہلے ذہن بنے گا تو اس کی وجہ سے ہم صبر کرنے والے ہوں گے. بہت اچھا, نبی زبردست. آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی ہی پیاری روایت ہمارے لیے, مسلم شریف کی روایت ہے. صحیح. حبیب کبیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کا معاملہ کتنا اچھا ہے, کیا بات ہے. کتنا اچھا ہے مومن کا معاملہ. بھئی کیوں؟ اس لیے کہ جب اس پر کوئی مصیبت پہنچتی ہے نا تو وہ اس پہ صبر کرتا ہے, سبحان اللہ. اس کے لیے بھلائی ہے. اچھا, اور جب اس کے لیے کوئی خوشی حاصل ہوتی ہے, اس سے کوئی خوشی پہنچتی ہے تو اس پر شکر کرتا ہے, اس کے لیے خیر ہے. اللہ اکبر. آپ دیکھیں دونوں صورتوں میں مومن کا فائدہ ہے. اگر اس نے صبر کیا مصیبت پر, بھلائی, خوشی ملی اور شکر کیا تو اس کے لیے خیر. سبحان اللہ. ایک مصیبت اگر کسی کو آ گئی ہے تو سب سے پہلے اس بات کو بھی اپنے ذہن نشین کر لیا جائے کہ جو مصیبت میرے پاس آئی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ صرف مصیبت میرے پاس ہی آئی ہے. صحیح. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جو مصیبت میرے پاس آئی ہے ایسا نہیں ہے کہ بہت بڑی مصیبت میرے پاس آ گئی. دوسری بات, جب یہ دونوں باتیں ہمارے سامنے رہیں گی کہ جو آزمائش, جس تکلیف, جس مصیبت کے اندر اس وقت میں ہوں وہ صرف میرے پاس نہیں, اور لوگ بھی اس کا شکار ہو سکتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ سب سے بڑی مصیبت میرے پاس نہیں آئی, اللہ کرم ہے اگر میرے پاس کوئی مصیبت آئی ہے تو اللہ نے اس سے بڑی مصیبت میرے پاس نہیں آئی. صحیح. صحیح فرمایا. ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ وہ جنگل میں اللہ پاک کی تسبیح بیان کر رہے تھے, بہت زبردست اللہ کی پاک کی بیان کر رہے ہیں. صحیح. اور ان بزرگ کا حال یہ تھا کہ ان کے جزام کی وجہ سے ان کے پاؤں بھی نہیں تھے, اللہ ضائع ہو گئے تھے, ان کے ہاتھ بھی ضائع ہو گئے تھے, ان کی آنکھیں بھی ضائع ہو گئی تھی. اللہ. جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی یہ حالت ہے اس کے باوجود آپ اللہ رب العالمین کی ایسی پاکی بیان کر رہے ہیں, ایسی تسبیح بیان کر رہے ہیں, آخر کیا ماجرا ہے, آپ تو اتنی آزمائشوں میں مبتلا ہے. اللہ. انہوں نے جواب دیا, کیا تم دیکھتے نہیں, اگر اللہ چاہتا تو مجھ پر آسمان سے آگ برسا دیتا, میں جل جاتا. اللہ. اگر اللہ چاہتا زمین پھٹ جاتی, میں اس کے اندر دھس جاتا. اگر اللہ چاہتا تو سمندر کو مجھ پر بھیج دیتا, میں سمندر میں ڈوب کے غرق ہو جاتا. اللہ. اللہ. اگر اللہ چاہتا تو پہاڑوں کو حکم دیتا, پہاڑ مجھے کچل ڈالتے. کیا تم دیکھتے نہیں اللہ کے مجھ پہ کتنے انعامات ہیں. اللہ. یہ ہمارے لیے سیکھنے والی چیز ہے کہ ہمارے پاس اگر کوئی مصیبت آ گئی ہے تو ان بزرگ سے بڑی مصیبت تو نہیں آئی کہ ان کی جنگل میں اور کیا حالات ہیں, اس کے باوجود بھی وہ صبر کر رہے ہیں. تو اگر ہمارے پاس کوئی مصیبت آئی ہے تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اس سے بڑی مصیبت بھی آ سکتی تھی. جب بڑی مصیبت نہیں آئے, چھوٹی مصیبت آئی ہے تو اس کے اندر ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی فائدہ ہی ہوگا. دنیاوی بھی فائدہ ہو سکتا ہے, جیسے کہ آپ نے بتایا, جو آپ نے واقعہ سنا ہے اس کے اندر کیا ہوا کہ مرغا بھی مرا ہے اور اس کا کتا بھی چلا گیا, گدھا بھی چلا گیا. دنیاوی فائدہ کیا ہوا, وہ قید ہونے سے محفوظ ہو گیا, وہ لٹنے سے محفوظ ہو گیا. اور اگر بندہ اس پر صبر کر لے تو اخروی بھی فائدہ یہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, بخاری شریف کی روایت ہے, حدیث قدسی ہے, اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب کسی بندے کی میں پسندیدہ چیز لے لوں نا, پسندیدہ چیز, اور وہ اس پر صبر کرے تو اس کی جزا صرف جنت ہی ہے. سبحان اللہ. کیا بات ہے. جس کی اتنے فضیلتیں ہوں کہ دنیاوی فوائد الگ ہوں, اخروی فوائد الگ ہوں, ایسے صبر کو نہیں اپنایا جائے تو پھر کس کو اپنایا جائے. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. بہت اچھی بات آپ نے ارشاد فرمائی. اچھا, یہ جو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ پسندیدہ چیز میں لے لوں تو اسے جنت کے اندر ٹھکانہ عطا کرتا ہوں. عموماً مصیبت کے وقت صبر کا جو معاملہ ہے, دیکھیے انسان کی بہت ساری چیزیں اسے پیاری ہوتی ہیں, مگر آدمی کو اس کی اولاد یہ بہت زیادہ عزیز ہوتی ہے. اور جب بندہ یہ سمجھے کہ جوانی میں ہو, پہلا بچہ ہو, بعض اوقات ہاتھوں میں کھیلتا ہو, چند دنوں میں انتقال کر جائے, 2-3 سال 5-7 سال کا اس کے ساتھ کھیل کود بھی جاری ہو, اور یہ سلسلہ وہ اس دنیا سے اچانک چلا جائے, تو یہ والدین کے لیے بہت سخت جو سمجھے کہ صدمے کا باعث ہوتی ہے. اور یعنی یہ سمجھیں کہ بڑا یعنی یہ معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ اس پر صبر واقعی ایک بڑا مشکل یہ کام ہے. مگر آپ دیکھیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ایسے شخص کو کہ جس کا بچہ فوت ہو جاتا ہے, فرشتوں سے استفسار فرماتا ہے کہ میرا بندہ کیا کر رہا ہے. اللہ وہ
عرض کرتے ہیں کہ مولا تیرا بندہ اس حال کے اندر بھی تیرا شکر ادا کر رہا ہے اور مصیبت کے اندر وہ صبر کر رہا ہے. اللہ اکبر. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں گواہ ہونا کہ میں نے اسے جنت کے اندر درمیانہ جو گھر تھا، درمیانہ محل تھا، یہ اسے عطا کر دیا ہے. آئیے چند باتیں ہم نے سنی، مگر قرآن پاک جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نازل کردہ کلام ہے، اس میں کیا مسلمانوں کو حکم دیا گیا، کیا کیا فضیلتیں ہیں، کیا ارشادات ہیں حضور علیہ السلام کے. میں ثاقب بھائی سے عرض کروں گا کہ ضرور سلسلے میں شامل فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ بڑی پیاری قربان بھائی نے بات کی کہ ہم اگر یہ ذہن بنا لیں کہ ہم حقیقتاً دنیا میں ہی ہیں، صحیح، فی الحال ہم جنت میں نہیں ہیں. جب جنت میں جائیں گے تو راحتیں ہی راحتیں اور سکون ہی سکون وہاں کیا پائیں بات گے. ہے، کیا بات، صحیح فرمایا. دنیا میں آئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جب تخلیق فرمائی ہے تو اس کے اندر بہت سے احساسات کو بھی رکھا ہے، صحیح. جذبات کو بھی اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ خوبی بھی رکھی ہے کہ غم بھی اس میں رکھا ہے اور غم پر صبر کرنے کی خوبی بھی اس میں رکھی ہے. اللہ اکبر. کیا بات. تکلیفیں اگر گھیر لیتی ہیں تو ان تکلیف کا سامنا کرنے کی صلاحیت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بات، رکھی ہے. زبردست، ماشاءاللہ. یہ تو ایک یہ سلسلہ. پھر اگر ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے بارے میں کیا فرماتا ہے. ابتداً تو اگر ہم دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کیا بات. کہ تم نماز اور صبر سے مدد چاہو. اللہ کی مدد اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو مدد مل جائے تو دو ہی کام ہے، نماز سے مدد چاہیں اور صبر سے مدد چاہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے اور اس آزمانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے ہی اعلان فرما دیا. اللہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. سبحان اللہ. اللہ فرماتا ہے کہ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے ضرور تمہیں. کیسے آزمائیں گے؟ کبھی خوف دے کر تمہیں آزمائیں گے، کبھی بھوک سے تمہیں آزمائیں گے، کبھی مال کی کمی سے تمہیں آزمائیں گے، کبھی جان کی کمی سے آزمائیں گے، کبھی پھلوں کی کمی سے تمہیں آزمائیں گے ضرور. اب کیا ہوگا؟ چاندنی کس کی ہے؟ وبشر الصابرین. جو صبر کرنے والے ہیں ان کی چاندنی ہے. ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو خوشخبری سنا رہا ہے. بلکہ آج اگر ہم دیکھیں، اگر کوئی بڑا آدمی ہمارے ساتھ ہو جاتا ہے یا اسلام تو اچھی ہو جائے تو ہم پھول جاتے ہیں کہ یار ہمارے ایک بڑے کے ساتھ، بلا تشبیہ و تمثیل. دیکھیں اللہ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، کہ جو صبر کرنے والے ہیں وہ گھبرائیں نہیں، وہ تنہا نہیں ہے، اللہ ان کے ساتھ ہے. کوئی ہو یا نہ ہو، رب تعالیٰ نے یہ ان کو مجدہ سنایا ہے کہ میں خالق تمہارے ساتھ ہوں. اچھا، اب صبر کئی اعتبار سے ہو سکتا ہے. کبھی جس طرح ابھی آپ ارشاد فرما رہے تھے، مال کی وجہ سے، اولاد کی وجہ سے، کبھی جسمانی تکلیف آتی ہیں، اس کی وجہ سے بھی کب بندہ بیمار پڑ جائے اور اس پر جب بندہ صبر کرتا ہے. اتنی پیاری ایک حدیث مبارکہ ہے، مجھے وہ حدیث مبارکہ یاد آ گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ جب میں کسی بندے کو بیماری میں مبتلا کرتا ہوں، جب میں بیماری میں مبتلا کرتا ہوں اور وہ اس بیماری پر واویلا نہیں کرتا بلکہ صبر کرتا ہے، تو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں پھر کیا کرتا ہوں، اس کے گوشت کو اچھے گوشت میں تبدیل کر دیتا ہوں، اس کے خون کو بہتر خون میں تبدیل کر دیتا ہوں. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے ارشاد فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے اور اگر میں اسے شفا دوں تو ایسی شفا عطا کرتا ہوں کہ اس کے سارے نامہ اعمال کو صاف کر دیتا ہوں. کیا بات ہے، اس کے نامہ اعمال کو صاف. یہ دیکھیں کہ کتنا پیارا ایک عمل، صبر کیا اور اس صبر پر اجر کتنا پیارا ملا ہے. میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہم جس وقت تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں تو اس تکلیف کا جب لوگوں کے سامنے اظہار کرتے ہیں، مثال کے طور پر کوئی بزنس میں نقصان ہو گیا ہے، دکان میں نقصان ہو گیا، مال کی کمی آ گئی، یا اولاد کا کوئی مسئلہ ہو گیا، طبیعت خراب ہوگی، ہم واویلا کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں. تو کیا لوگوں کو بتانے سے میری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی؟ کیا میرا مال واپس لوٹ آئے گا؟ میں جتنے افراد کو بتاتا جاؤں گا تو وہ اتنا ہی مال مجھے زیادہ مل جائے گا؟ ایسا نہیں ہے. اگر ہم یہ اس پر صبر کریں اور صبر جمیل کا دامن اپنے ہاتھوں میں تھام لیں تو اس کا اجر کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر کتنا عطا فرمائے گا. ایک اور روایت ہے، حدیث قدسی کنز العمال شریف کی حدیث مبارکہ ہے. اللہ فرماتا ہے کہ جب میں اپنے کسی بندے کے بدن یا اس کے مال یا اس کی اولاد کی طرف کوئی سختی بھیجتا ہوں، اسے کسی آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہوں، اس کے بدن کے حوالے سے، اس کی اولاد کے حوالے سے یا اس کے مال کے حوالے سے، حضور فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے اور وہ میرا بندہ واویلا نہیں کرتا، صبر کرتا ہے، خوشی کے ساتھ، صبر کے ساتھ میری ان تکالیف کا استقبال کرتا ہے، تو ہوتا کیا ہے؟
اللہ فرماتا ہے کہ میں قیامت والے دن اس بندے کے لیے میزان قائم کروں، اس سے حیا آتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کتنی پیاری روایت ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ مجھے اس بندے کے لیے میزان قائم کرنے سے حیا آتی ہے، اور یہ اس بندے کو کہوں کہ تیرا نامہ، تو اپنا نامہ اعمال کھول اور نامہ اعمال پڑھ، اس سے بھی اللہ فرماتے ہیں مجھے حیا آتی ہے۔ دیکھیں کیسا معاملہ ہے، اگر ہم تھوڑا سا صبر کر لیں، آخرت کا کتنا ڈھیروں ثواب ہاتھ میں آئے گا۔ اور آج اگر ہم وہ کہتے ہیں نا، عدل کرے تے تھر تھر کمن اچیاں شانہ والے، عدل کرے تے تھر تھر کمن اچیاں شانہ والے، فضل کرے تے بخشے جامن میں ورگے منہ کالے۔ اگر ہم یہ غور کریں، ایک عمل اگر ہمارا اپنوں کے سامنے ہی کھل جاتا ہے، ایک گناہ جے میرا ماں پہ ویکھے دیوے دیس نکالا، ایک گناہ جے میرا ماں پہ ویکھے دیوے دیس نکالا، لکھ گناہ میرا مالک ویکھے پردے پاون والا۔ اللہ کتنے عیبوں پر پردے ڈالتا ہے، اور پھر یہ کتنا مبارک عمل ہے کہ ہم اس پر صبر کریں، اور اللہ اس کا اجر کتنا عطا فرماتا ہے۔ ایک تو نامہ اعمال سے گناہ صاف ہو جاتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یہ اعزاز عطا فرماتا ہے کہ کل بروز قیامت نامہ اعمال جب کھلیں گے، لوگوں کے اعمال کھلیں گے، سب کے سامنے، سب ساری خلقت کے سامنے نامہ اعمال کھل کھل کر کھلیں گے، اور پڑھا جائے گا کہ یہ بھی کیا تھا مالک، یہ بھی کیا تھا، یہ بھی گناہ کیا تھا۔ لیکن صابر بندے سے اللہ کیا فرمائے گا؟ اللہ فرماتا ہے کہ مجھے اس سے یہ کہتے ہوئے بھی حیا آتی ہے کہ تو اپنا نامہ اعمال کھول کر پڑھ۔ تو اس لیے ہمیں ہر دو صورت میں صبر کا دامن ہی تھامے رکھنا چاہیے، اس کی جزائیں ہی جزائیں اللہ تعالیٰ ہمیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ آپ نے بڑی پیاری آیت جو یہ پڑھی کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ یہ کچھ اس طرح کا یہ معاملہ مفتی کاظم صاحب نے اپنی تفسیر کے اندر لکھا۔ ابو داؤد شریف کی یہ حدیث پاک میں یہ ہے کہ حضور سید المرسلین جناب رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی نماز سے مدد چاہتے تھے، جیسا کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کو جب کوئی سخت مہم پیش آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول ہو جاتے۔ تو کیا کرنا چاہیے کہ صبر کرنا چاہیے اور نماز پڑھنا شروع کر دینی چاہیے، نوافل کی کثرت کرنی چاہیے، انشاءاللہ تبارک و تعالی یقیناً یہ کرم ہوگا۔ صبر کی میجر قسمیں کچھ بیان کی گئی ہیں، مجھے بتایا جا رہا ہے کال ہے، تو انشاءاللہ اس کے بعد صبر کی کچھ قسموں پر ہم قربان بھائی سے پوچھتے ہیں۔ جی کال دیجیے۔ میرا نام مزمل عباس اتاری ہے، پنجاب کے شہر جنگ سے عرض کر رہا ہوں۔ پروگرام ایسی بھی کیا سوچ ہے، بہت ہی اچھا پروگرام ہے۔ آج کے موضوع کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مدنی پھول ارشاد فرمائیے کہ لوگ شکوہ شکایت بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور پھر آخر میں کہتے ہیں بس اب تو کیا کریں، صبر ہی کر سکتے ہیں، اور اب کیا کر سکتے ہیں۔ برائے کرم ایسے لوگوں کے متعلق آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ جی حضور، اس معاملے میں کچھ ثاقب بھائی ان کی رہنمائی فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسا ہی ہے کہ ایک بہت بڑا طبقہ جس وقت اپنے غصے کا اظہار کر بیٹھتا ہے، مار دھاڑ کر بیٹھتا ہے، یا لین دین کر بیٹھتا ہے، ختم کر بیٹھتا ہے، ناطے رشتے ختم کرنے کے بعد پھر یہ کہتے ہیں بس اب تو صبر ہی کرنا ہے ہم نے۔ یہ صبر تو نہ ہوا، آپ نے سب کچھ کر دیا۔ صبر یہ بھی نہیں ہے کہ میں کچھ کر ہی نہیں سکتا اور میں کہوں یار میں صبر کر رہا ہوں۔ صبر تو یہ ہے کہ آپ اتھارٹی رکھتے تھے، آپ ہمت رکھتے تھے، آپ حوصلہ رکھتے تھے، آپ بدلہ لے سکتے تھے، اس پر آپ صبر کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری ایک حدیث مبارکہ ہے، حضور فرماتے ہیں کہ پہلوان وہ نہیں ہے کہ جو پچھاڑ دے، اللہ اکبر، پہلوان وہ نہیں کہ جو پچھاڑ دے، کسی کی کمر لگا دے، گرا دے، پچھاڑ دے اس کو، پہلوان وہ نہیں، بلکہ حضور فرماتے ہیں پہلوان وہ ہے کہ جو غصے کے وقت صبر کرے۔ صبر تو یہ ہے کہ آپ کو اگر کسی کی طرف سے کوئی ایسی نازیبا گفتگو آپ نے سن لی، یا آپ کی طبیعت کے خلاف اگر آپ نے کچھ سن لیا، کچھ ایسا فعل صادر ہو گیا کسی سے، اور اس پر اگر آپ صبر کرتے ہیں اور آپ بدلہ لے سکتے تھے، کچھ کر سکتے تھے، اب آپ صبر کریں تو اس کا ہی اجر ہے۔ یہ اجر نہیں ہے کہ آپ سب کچھ کرنے کے بعد آپ توقع بھی یہ رکھیں کہ مجھے آخرت میں اس کا ثواب بھی مل جائے اور دنیا میں بھی اس کا جو ہے بدلہ مل جائے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ ہر صورت میں صبر یہی ہے کہ آپ سب کچھ کر سکیں، اس کے باوجود نہ کریں، چھوڑ دیں اللہ کی رضا کے لیے، یہ صبر ہے۔ کیا بات ہے۔ بات ہماری چل رہی تھی، ایک اور سوال ہے، یہ انشاءاللہ اس کے بعد ہم وہ کریں گے۔ حضرت صبر کی قسمیں جی اس کو کچھ ڈیفائن کریں گے کہ صبر کیا ایک ہی کہ بھائی جیسے مال چلا گیا تو صبر کریں، اولاد دنیا سے چلے گئی یا اپنے پیارے دنیا سے چلے گئے تو صبر کریں گے، اس کو اور بھی ہم کیٹیگرائز کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، علماء کرام نے صبر کی کچھ اقسام بیان فرمائی ہیں اور ان کا حکم بھی بیان فرمایا ہے۔ مختصراً میں عرض کرتا ہوں۔ پہلا بتایا کہ فرض، صبر کرنا فرض ہے،
اللہ اکبر، سبحان اللہ، فرمایا شریعت نے جن کاموں سے منع کیا ہے ان سے صبر کرنا یعنی رکنا فرض ہے. صحیح ہے، جن کاموں سے منع کر دیا ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں صبر کی جو ڈیفینیشن ہے نا وہ ہمارے سامنے ہونی چاہیے. صبر کا ایک معنی رکنا بھی ہے، صحیح ہے، رک جانا. تو اب جن کاموں سے شریعت نے منع کیا ہے اب ان کاموں سے آپ رک جائیں. دل چاہ رہا ہے گناہ کرنے کا لیکن ٹھیک ہے، شریعت نے منع کیا ہے، آپ جو اس پر صبر کر رہے ہیں نا نہیں کر رہے، جی جی، یہ صبر کرنا فرض ہے اور اس کا جو اجر ہے وہ اللہ کریم ضرور عطا فرمائے گا. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، دوسری قسم بیان جی کی جی، کہ ناپسندیدہ کام جو شرعن گناہ نہ ہو اس سے بچنا یعنی اس سے صبر کرنا یہ مستحب ہے. ٹھیک ہے، گناہ نہیں ہے لیکن ہے ناپسندیدہ تو اس سے صبر کرنا رکنا مستحب ہے. تیسری قسم بیان کی کہ تکلیف دہ کام جو شرعن منع ہے اس پر صبر یعنی خاموشی منع ہے. اچھا، حالانکہ ہم یہی سن رہے ہیں نا کہ صبر کرنا چاہیے صبر کرنا جی چاہیے، جی جی، بالکل صبر کرنا چاہیے، لیکن وہ کون سی جگہ ہے کہ اب وہاں پر صبر نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے، اب وہاں رکنا نہیں ہے، صحیح، اب وہاں بریک نہیں لگے گا، وہاں خاموشی اختیار نہیں کی جائے گی، بلکہ درست طریقہ کار کے مطابق دیکھیں یہ یاد رکھا جائے گا، اس درست طریقہ کار کے مطابق خاموشی کو توڑا جائے گا. یعنی اب وہاں صبر نہیں کیا جائے گا بلکہ بولا جائے گا اور اس کام کو روکا جائے گا. ٹھیک ہے، تو اگر وہ تکلیف دہ کام جو شرعن منع ہے اس پر صبر کیا کسی نے تو یہ منع ہے. اس کی مثال جیسے علماء نے دی، فرمایا کہ جیسے کسی کے بیٹے کا ہاتھ ناحق کاٹا جا رہا ہے، اللہ اکبر، کسی کو ناحق تکلیف دی جا رہی ہے، یا کوئی شخص ہے جو گھر والوں کو برے ارادے سے دیکھ رہا ہے، برا ارادہ ہے اس کا، تو ایسی صورت میں اب کوئی شخص کہے کہ مجھے تو بڑا غصہ آ رہا ہے اور مجھ سے میری غیرت جاگ رہی ہے، لیکن وہ ان سب کے باوجود وہ صبر کرے، وہ ٹھنڈا رہے، وہ کچھ ایکشن نہ لے اس کے اوپر، تو فرمایا یہ جو صبر ہے یہ منع آیا ہے. صحیح، اسی صورت میں آپ کو روکنا ہوگا. ٹھیک، اسی صورت میں جو بھی طریقہ کار ہے سمجھا کر رک سکتا ہے سمجھا کر روکنا ہوگا، کوئی تعدیبی کاروائی کر کے روک سکتا ہے تو تعدیبی کاروائی کر کے روکنا ہوگا. یعنی جس تکلیف دہ کام کو شریعت نے منع کر دیا نا اب اس میں ہمیں صبر نہیں کرنا ہوگا. اب یہ کہنا کہ کیونکہ صبر کرنے کی فضیلتیں آئی ہیں لہذا میں صبر کروں گا مجھے ثواب ملے گا، تو یہاں پر صبر کرنے کے بارے میں نہیں آیا ہے. یہاں پہ ڈیفینیٹلی ہمیں صبر کو چھوڑ کر جو خاموشی کو توڑ کر جو ہمیں کام کرنا ہے اس کے مطابق سامنے والے کو روکنا ہوگا. کیا بات ہے، بہت دیکھیے دین اسلام کی تعلیمات کتنی اعلیٰ ہیں اور کتنی زبردست اس کی جو ہے وہ تعلیمات ہیں. میں یہاں پر چاہوں گا کہ ایک حدیث کو شامل کروں کہ اللہ پاک کے آخری رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی ایک حدیث بیان فرمائی جس میں صبر کی 3 اقسام کو بیان فرمایا. چنانچہ ارشاد فرمایا کہ صبر 3 قسم کا ہوتا ہے. پہلے میں پوری حدیث پڑھ دیتا ہوں. نمبر 1 مصیبت پر صبر. دوسرا فرمایا طاعت یعنی نیک کام پر صبر. اور تیسرا فرمایا کہ اللہ پاک کی نافرمانی سے صبر. بس جس نے مصیبت پر صبر کیا اللہ پاک اس کے لیے 300 درجات لکھے گا اور ہر درجے کے درمیان زمین و آسمان کے درمیان کی مسافت یعنی فاصلہ ہے. اور جس نے نیکیوں پر صبر کیا اللہ پاک اس کے لیے 700 درجات لکھے گا اور ہر درجے کے درمیان 7ویں زمین سے لے کر منتہائے عرش یعنی عرش کی انتہا تک کا فاصلہ ہے. اور جس نے گناہ سے صبر کیا اللہ پاک اس کے لیے 900 درجات لکھے گا اور ہر درجے کے درمیان 7ویں زمین سے لے کر منتہائے عرش کا دگنا فاصلہ ہے. اللہ اکبر. تو بتائیے کتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے. اب تھوڑا سا اسے سمجھ لیجئے جو علماء سے ہم نے سمجھا مصیبت پر صبر یہ جو آزمائشی ظاہری طور پر آتی ہیں، مال و اسباب ہو گیا، فیکٹری تھی جل گئی، ہمارے سامنے جل گئی. جب بعض لوگ جو ہے نا وہ اچھی طرح زکوٰۃ نکالتے ہیں سب کرتے ہیں مگر آزمائش آ جاتی ہے جل جاتی ہے تو بعض لوگ پیچھے سے باتیں کرتے ہیں کہ لگتا ہے زکوٰۃ صحیح سے نہیں دی ہے، یہ ہوا ہے. یاد رکھیے ہمیں بدگمانی کرنا منع ہے. اللہ کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام پر کیا آزمائش نہیں آئی؟ تو حضرت اس کے حوالے سے انشاءاللہ کچھ یہ اس ٹاپک کو ضرور لینا ہے صبر ایوب علیہ السلام کے حوالے سے. یعنی ایک تو یہ کہ مصیبت پر صبر کرنا. دوسرا فرمایا طاعت یعنی نیک کام پر صبر کرنا. سردیوں کا موسم ہے اور فجر کے اندر لحاف سے نکلنے کا دل نہیں کر رہا ہے اور اٹھے اور اٹھ کر جو ہے وہ وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. ماشاءاللہ یہ تو ہمارے تو ائمہ ہمارے ساتھ ہیں تو جانا نماز پڑھانا یہ واقعی ایک بہت یعنی سمجھے کہ ایک ہمت کا سردیوں کے دنوں کے اندر یہ کام ہے. یہ اٹھنا نماز پڑھنا کرنا یہ اس پر یہ ہے نیکیوں پر صبر کرنا. ٹھیک ہے نا. اچھا مجھے یہ سردیوں کے حوالے سے یہ بات یاد آ گئی کہ ایک مرتبہ کہیں پر اسلامی بھائی مدنی قافلے کے اندر گئے، بڑی اچھی مسجد تھی اور سارا معاملہ، رات کو کسی سے غلطی سے گیزر بند ہو گیا. اب کچھ اسلامی بھائی نے کہا کہ یار وہ چل بولا غلطی ہو گئی، خیر دوبارہ چلا دیا گیا. ایک بزرگ جو تھے انہوں نے کہا کہ یہ مسجد پرانی جب یہ بنی ہوئی تھی
تو ایک مرتبہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم علیہ سخت سردیوں میں یہاں پر تشریف لائے تھے، اللہ اور جب تو کہا ہم نے تو یہ نہیں، یہ ذہن بھی نہیں تھا کہ ہم پتہ نہیں اپنے یہاں پہ کبھی گیزر لگائیں گے بھی، تو اتنے ٹھنڈے پانی سے جو ہے وہ امیر علیہ سنت نے وضو کیا اور کچھ بھی نہیں کہا. تو یہ دیکھیے یہ بھی کیسا ہے کہ وہ وضو کرنا ٹھنڈے پانی سے، نماز ادا کرنا، یہ اللہ نصیب کرے تو یہ نیکیوں پر صبر. تیسرا فرمایا کہ اللہ پاک کی نافرمانی سے صبر، یعنی معاذ اللہ اس کے لیے گناہ کرنا بالکل آسان ہے، مگر وہ اللہ کا خوف رکھ کے اس گناہ سے بچ جاتا ہے. اب آپ سمجھدار ہیں، کئی ایسے گناہ ہیں جو بندہ کر سکتا ہے مگر اس سے بچ گیا، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اسے سب سے زیادہ اجر و ثواب اس صبر پر عطا فرماتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تینوں اقسام صبر کی بیان ہوئی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. بس ہم اللہ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں. صبر کی تو ایسی فضیلتیں ہیں جیسے آپ نے درجات بیان فرمائے، تو میرے سامنے حدیث پاک ہے بخاری شریف کی، جی جی، اور اس کے اندر تو کانٹے پر اگر کانٹا بھی کسی کو چبھ جائے تو اس پر بھی اجر رکھا گیا ہے. صحابی ابن صحابی، جنتی ابن جنتی، سبحان اللہ. حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے مال یا جان میں مصیبت آئی صحیح، پھر اس نے اسے پوشیدہ یعنی چھپائے رکھا صحیح، اور لوگوں پر ظاہر نہ کیا، تو اللہ پاک پر حق ہے کہ اس کی مغفرت فرما دے. کیا بات ہے. اور آگے ایک اور روایت میں ہے کہ مسلمان کو مرض، پریشانی، رنج، اذیت اور غم میں سے جو مصیبت پہنچتی ہے، یہاں تک کہ کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اللہ پاک اس کی وجہ سے، کانٹے چبھنے کی وجہ سے اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے. کیا بات ہے. تو سبحان اللہ. جو بھی مصیبت پہنچے تو مسلمان کے تو وارے ہی وارے ہیں، اس کے تو مزے ہی مزے ہیں کہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو رہا ہے، صبر کرنے پر اجر الگ مل رہا ہے اور فوائد اس کے الگ حاصل ہو رہے ہیں. تو صبر کے تو فوائد. کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاء اللہ. جی کال شامل کر دیں. محمد نواز اتاری رحیم یار خان سے. آج کا موضوع بہت پیارا چل رہا ہے جس سے ہمارے علم میں بہت سارا اضافہ ہو رہا ہے. اللہ پاک اس پروگرام کو نظر بد سے بچائے. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. حوصلہ افزائی کا بہت بہت شکریہ. ثاقب بھائی یہ بتائیے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبیوں میں سے حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر جو ہے، یعنی اس کی مثال بھی دی جاتی ہے اور اس پر فضیلتیں، روایات بھی یہ سب ہیں، تو اس بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ کیا واقعہ تھا یا کیا وہ معاملہ ہوا کہ جس کی بنا پر اتنا آپ کا صبر یہ مشہور ہو گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کی تو ہمارے یہاں مثال دی جاتی ہے. جی جی، کوئی صبر کرتا ہے تو کہا جاتا ہے یار اس کا صبر تو ایوب علیہ السلام کا صبر ہے. دعا بھی دی جاتی ہے، اس اللہ طرح پاک کا صبر صبر. ایوب عطا فرمائے. جی جی، صبر ایوب اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے. ایوب علیہ السلام کے صبر کی اصل بات یہ ہے کہ شیطان لعین جو ہے اس نے بہت کوشش کی کہ حضرت ایوب علیہ السلام سے معاذ اللہ کوئی غلطی کروا دے. بہت انتھک کوشش کی اس نے، لیکن یہ ناکام رہا. ایک دن اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتا ہے کہ یا اللہ تو نے تو ایوب علیہ السلام کو نعمتوں کی فروانی میں رکھا ہے نا، کبھی آزما کر تو دیکھ، پھر پتہ چلے گا کہ ایوب علیہ السلام یہ کتنا صبر کرتے ہیں یا تیرے ہیں یا نہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر میں اس کو ایوب علیہ السلام کو اگر آزمائش میں مبتلا کروں تب بھی یہ صبر ہی کرے گا، تب بھی یہ میرا ہی رہے گا. اچھا، اب بات یہ یہاں تک ختم ہو گئی. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ فوراً ہو جاتا، لیکن فوراً نہیں کیا. بات ہوگی ہم آزمائش میں مبتلا کریں گے، فوراً نہیں. پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا کہ فرشتے جاؤ اور جا کر بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایوب آپ پر آزمائش آنے والی ہیں، بہت بڑی ایک آزمائش آنے والی ہے. اب خود سوچیں فضائل بھائی کہ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم پر آزمائش آنے والی ہے، اپنی کیفیت کیا ہوگی؟ صحیح فرمایا. اللہ کے نبی کا صبر دیکھیے. اچھا پتہ چل گیا کہ آزمائش آنے والی ہے. اچھا بالاتفاق ہمارا متفق عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء معصوم ہیں جی بے شک، اور انبیاء مستجاب الدعویٰ ہیں، ان کی دعائیں رد نہیں ہوتی. اللہ کے نبی ایوب علیہ السلام اگر یہ چاہتے تو دعا کر سکتے تھے، یا اللہ تو اتنی بڑی آزمائش میں ڈالنے لگے اپنے پیارے نبی کو، میں تیرا پیارا ہوں، تیرا نبی ہوں، تو یا اللہ مجھ سے آزمائش کو دور کر دے. نہیں، وہ کہتے ہیں نا جے سونا میرے دکھ وچ راضی سکھ نو چلے پاواں. تو اب ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو کثیر اولاد عطا فرمائی تھی، کثیر مال دیا تھا، کئی مویشی، اونٹ، جانور تھے، کھیتی باڑیاں تھیں. اچھا اب ہوا یہ کہ ایک دن چھت گرا تو آپ کی ساری اولاد اس کے نیچے آ گئی اور حضرت ایوب علیہ السلام کی ساری اولاد کا انتقال ہوا. اب ایک اولاد یا ایک فوتگی گھر میں ہوتی ہے تو غم کا عالم کیا ہوتا ہے، ہم کمر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ غم کی گھٹائیں ایسی چھائی ہوتی ہیں، ہمیں سنبھالا دینے والے بو سے سنبھالا دے رہے ہوتے ہیں
اور وہاں پر اللہ کے نبی کا حال یہ ہے کہ کوئی سنبھالا دینے والا بھی اب نہیں ہے، جو اولاد ہے، جو سہارا ہے، سارا چھن گیا۔ اچھا، جو مویشی تھے وہ سارے کے سارے ختم ہو گئے، وہ بھی مر جاتے ہیں۔ جو کھیتی باڑیاں تھی وہ ایسی آندھی آتی ہے کہ وہ بھی فنا ہو جاتی ہے۔ یہ ساری معلومات جب حضرت ایوب علیہ السلام کو ہوتی ہے تو الفاظ اتنے پیارے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ یہ سب کچھ اللہ کا تھا، اللہ نے لے لیا۔ کیا بات، اپنا تھا کیا؟ جو سب کچھ مالک کا تھا، سب کچھ مالک نے لے لیا۔ اللہ اللہ، اچھا، اب ایک کیا بچا آپ کے پاس؟ نہ تو اولاد ہے نہ مال ہے، تنہا ایک جان ہے اور ایک آپ کی زوجہ ہے۔ صحیح۔ اچھا، آپ علیہ السلام کو ایک بیماری میں مبتلا کر دیا گیا، اب بیمار ہو گئے۔ اچھا، یہاں پر میں ٹھہر کر ایک بات عرض کروں گا مدنی چینل کے ناظرین سے بھی، کہ ایک بہت غلط ایک بات معاذ اللہ حضرت ایوب علیہ السلام کی طرف منسوب کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاذ اللہ کوڑ کے مرض میں مبتلا کر دیا۔ یہ مسکنسپشن ہے، جی، ایسا یہ غلط تاثر جا رہا ہے کہ اچھا، بعض تو یہاں تک معاذ اللہ یہاں تک کہتے ہیں کہ آپ کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے معاذ اللہ، اور کیڑا گرتا تھا تو آپ اٹھا کر تو وہیں پر رکھ دیتے تھے کہ یہ اس کی توبہ توبہ، اللہ معافی عطا فرمائے۔ یہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ اپنے نبیوں کو ایسی بیماری میں مبتلا نہیں فرماتا جس سے لوگ گن کھائیں۔ حقارت کی نگاہ سے جس کو دیکھا جائے، جس بیماری کو، اللہ اپنے نبیوں کو اس بیماری میں مبتلا نہیں فرماتا۔ مرض میں تھے، ایک وہ مرض نے طول پکڑا، ایک عرصہ دراز تک آپ اس مرض میں مبتلا رہے۔ اچھا، جب آزمائش کی گھڑیاں ختم ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، مفہوم ہے کہ اے ایوب، ہم آپ کو اس کی جزا بھی عطا فرمائیں گے، اور اس کی جزا کیا؟ اللہ فرماتا ہے کہ ہم آپ کا ذکر آخری کتاب میں کریں گے۔ اللہ اللہ، اور کیسا ذکر ہے! آج دیکھیں کئی سو سال گزر چکے ہیں نا، کئی سال گزرنے کے بعد آج ہم یہاں پر بیٹھ کر مدنی چینل پر، آج مساجد میں، مدارس میں، کتب میں، اللہ کے قرآن میں ایوب علیہ السلام کے صبر کا ذکر کرتے ہیں، تو اللہ نے اس صبر کی جزا کتنی پیاری عطا فرمائی، رہتی دنیا تک یا قیامت تک کے لیے ایوب علیہ السلام کے اس صبر کی جزا دی اور آپ کا نام جاری و ساری فرما دیا۔ تو یہ ان کا صبر تھا۔ اچھا، اس دوران اولاد چلی گئی، مال چلا گیا، آپ کی بیماری آ گئی۔ میں نے ابھی آپ کو عرض کیا کہ مستجاب الدعواں ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں ان کی بارگاہ میں، تو آ کر لوگ دعائیں ان کے وسیلے سے لوگ دعائیں مانگتے ہیں، دعائیں اللہ ان کے وسیلے سے قبول فرماتا ہے۔ لیکن آپ نے یہ دعا نہیں کی یا اللہ مجھ سے بیماری کو دور کر دے، مجھ سے یہ میرا مال چلا گیا۔ اچھا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید کیا جزا عطا فرمائی؟ اللہ نے آپ کی ساری اولاد بھی آپ کو لوٹا دی، اور سارا مال بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو لوٹا دی۔ زبردست، کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ جنتی صحابی حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام قیامت کے دن صبر کرنے والوں کے سردار ہوں گے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ایوب علیہ السلام کا صدقہ ہم پر رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ ہم دوبارہ یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عافیت اور عافیت جو ہے یہ مقدر فرما دے اور خیر والے معاملات یہ فرما دے۔ میں یہاں پر ایک بات کرنا چاہوں گا کہ ایک کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے، صبر جمیل عطا فرمائے، اس پر اجر جزیل نصیب فرمائے، دعا دی جاتی ہے۔ سن 2019 میں میرے والد گرامی کا انتقال ہوا، اس سے پہلے غالباً مفتی کاظم صاحب کے والد صاحب کا ہوا یا اس کے بعد ہوا، یعنی آگے پیچھے، پھر نگران شورا کے والد کا ہوا۔ مفتی کاظم صاحب شفقت فرماتے ہیں تو کہا کہ جمع ہوتے ہیں اور اپنے بڑوں کا تذکرہ بھی کرتے ہیں اور کچھ مل بیٹھتے ہیں۔ مفتی صاحب کی وہ جو نشش تھی جس میں غالباً میں تھا، مفتی حسن صاحب بھی تھے، یا میں تھے، اور حاجی امین نعت خواں تھے۔ جو باتیں مفتی صاحب نے وہ کی، ایک تو سب سے پہلے وہ واقعات اور جو بھی غم کی فضا، اس میں بات چلی صبر جمیل کی، اور انہوں نے فرمایا کہ یہ صبر جمیل بہت مشکل ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے عرض کی نہیں، ہم تو بار بار یہ بات پہ کہتے ہیں اللہ صبر جمیل عطا فرمائے، صبر جمیل عطا فرمائے۔ صبر کا معنی تو یہ جو آپ نے ارشاد فرمایا رکنا، یہ جمیل کے معنی یہ کہ ایسا رہنا کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے۔ اللہ اکبر۔ وہ کہا کہ یہ بڑا مشکل کام ہے کہ مصیبت آئے اور بتانا تو دور کی بات، رہے اس طرح کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے۔ اللہ اکبر۔ تو میں تو آپ یقین کریں 5 منٹ کے لیے مجھے تو چپ لگ گئی تھی کہ یہ جو ہم اتنے آسانی سے جو لفظ کہہ جاتے ہیں اس کی گہرائی کیا ہے، کہ اس طرح رہنا، مصیبت آئے اور صبر کیا تو اس طرح رہنا کہ پتہ ہی نہ چلے، کہ یوں سمجھے کہ یعنی کوئی کچھ معاملہ ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے عافیت ہمارا مقدر فرما دے۔ تو قربان بھائی مزید آپ کیا مدنی چینل کے ناظرین کو فرمائیں گے صبر کے حوالے سے؟ میں یہاں پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زندگی ہے، جی
وہاں سے ہم کچھ سیکھتے ہیں کہ ہم سیرت سیرت سے کچھ صبر کرتے ہیں. بالکل. سبحان اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہم دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنی تکلیفیں دی گئیں. اللہ اللہ آپ کی راہ میں کانٹے بچھائے گئے, آپ پر پتھر برسائے گئے, اللہ نازیبہ کلمات آپ کے خلاف کہے گئے, صحیح. آپ کو طرح طرح سے اذیتیں دی گئی, قید و بند کی صعوبتیں بھی آپ نے برداشت کی. اس کے ساتھ ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر نجاستیں ڈالی گئیں. اور آپ دیکھیں کہ جیسے کہ اولاد کے بارے میں کافی کلام وغیرہ بھی کیا ثاقب بھائی نے, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بیٹے ہیں وہ سب کے سب آپ کی ظاہری حیات مبارکہ میں ہی وصال کر گئے تھے. اللہ. بیٹی کو دیکھیں تو بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ سب آپ کی ظاہری اس میں جو ہے وہ ان کا انتقال ہو گیا تھا. والدہ چلے گئے, والدہ چلی گئی, والد چلے گئے. اس کے علاوہ آزمائشیں کتنی تکلیفیں آئیں, لوگوں نے کیا کچھ آپ کو تکلیفیں نہیں دی, لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی ذاتی انتقامی کارروائی نہیں کی, ہمیشہ صبر کیا. آپ دیکھیں جب چاہے انسانوں کی طرف سے کوئی تکلیف دی گئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ صبر کیا. بیٹوں کا انتقال ہوا, بیٹی کا انتقال ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر بھی صبر کیا. اور یہ ہمیں سکھایا, سمجھایا, اور رہتی دنیا تک امت کو یہ بات سمجھائی. کیا سمجھائی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جسے کوئی مصیبت پہنچے اسے چاہیے اپنی مصیبت کے مقابلے میں میری مصیبت یاد کرے. اللہ کیا بات بتائی آپ. بے شک وہ سب مصیبتوں سے بڑھ کر ہے. اللہ. وہ کون سی آزمائش ہے, وہ کون سی تکلیف ہے جو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں جو رحمت للعالمین ہے. کیا بات. وہی جن کے صدقے سے ہم دعائیں مانگتے ہیں, جن کے صدقے سے ہم گناہگار ان کی شفاعت کے صدقے میں کل بروز قیامت داخل جنت ہوں گے انشاءاللہ عز و جل. ان پہ کسی تکلیفیں آئیں لیکن انہوں نے صبر کیا, اور صبر کر کے ہمیں سمجھا رہے کہ تم پر جو بھی مصیبت پہنچے نا تو میری تکلیفوں کو یاد کر لینا, کہ تمہاری جو تکلیفیں ہیں نا ان سب سے بڑھ کر میری تکلیفیں ہیں. تو یہ یہاں پہ درس ہے ہمارے لیے کہ ہم پر جو بڑی بڑی مصیبتیں آتی ہیں نا, یاد رکھیں واقعی صبر کرنا ایک مشکل کام ہے. جیسے آپ نے بتایا صبر جمیل ایک بہت مشکل کام ہے, کڑوا گھونٹ ہے. لیکن جس کو پتا ہوتا ہے نا کہ یہ جو دوائی ہے یہ ہے تو کڑوی, صحیح, بڑی کڑوی ہے, لیکن اس کے فوائد بڑے دیر پائیں. اس دوائی کو پینے سے نقصانات کم ہوں گے, فوائد بھی ہیں اور نقصانات کم ہوں گے. تو جو عقل مند شخص ہوگا وہ کبھی بھی اس دوائی کو چھوڑے گا نہیں میں تکلیف میں رہتا ہوں, ٹھیک ہے دوائی چھوڑ دیتا ہوں. وہ یہ کہے گا ٹھیک ہے دوائی ہے تو کڑوی, اس دوائی کو پینا ہے تو مشکل, لیکن یہ دوائی جب میں پی لوں گا نا تو میں کئی آزمائشوں سے بچ جاؤں گا, میں کئی نقصانات سے جو ہے وہ محفوظ ہو جاؤں گا, اور میرے لیے فوائد ہی فوائد ہیں. تو لہٰذا صبر کر کے بندہ بہت ساری آزمائشوں سے بچ سکتا ہے. صبر کے اندر آپ دیکھیں نا, یہ اس کے اندر نرمی بھی ہے, تحمل بھی ہے, برداشت بھی ہے, سکون بھی ہے, اطمینان بھی ہے, قرار بھی ہے, چین بھی ہے. یہ ان ساری چیزوں کی جو کائنات ہے نا, یہ جو پوری دنیا ہے, یہ ایک صبر جو 3 حرفی لفظ ہے اس کے اندر سمو ہے. جو صبر کر لیتا ہے وہ سکون کی زندگی گزارتا ہے. اس وقت ہمارے معاشرے سے صبر دور ہوتا چلا جا رہا ہے, بے صبری بڑھتی چلی جا رہی ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر بے صبری اختیار کر لی جاتی ہے, بندہ غصہ ہو جاتا ہے, برداشت ختم ہو جاتا ہے, اور سامنے والے پر چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے. دیکھیں شوگر کا مرض بڑھتا چلا جا رہا ہے, ڈپریشن کا مرض بڑھتا چلا جا رہا ہے, بیماریاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں, ہارٹ اٹیک بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ہم غور کریں کہیں اس کے پیچھے ہماری بے صبری تو نہیں ہے؟ بہت اچھی بات. ذرا سی بات میں ہمارا غصہ کرنا تو نہیں ہے؟ صحیح, اتنی سی بات, چھوٹی سی پانی مانگا نہیں ملا, اب اس پر آپ بتائیں چیخنے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی کام نہیں ہوا تو گھر کے برتن توڑنے کا کیا دکھ بنتا ہے؟ بہت اچھی بات. کسی کسی کام کا نقصان ہو گیا تو ایسی صورت کے اندر سامنے والے کو مارنا پیٹ ایسا کیا دکھ بنتا ہے؟ نہیں بنتا. اگر وہاں پر صبر کر لیں گے. اسلام قرآن مجید کا میں آپ کو جو ہے نا اصول بتا دیتا ہوں. قرآن مجید کا نے اتنا پیارا اصول دیا ہے, اتنا پیارا اصول دیا ہے, کہا 3 کام کرو. سب سے پہلے تو یہ کہ معاف کر دو, معاف کر دو. معاف کرنے کے بے شمار فضیلتیں ہیں, فوائد بھی ہیں. اچھا, اگر دیکھ رہے ہو کہ معاف کرنے والی صورت نہیں بن رہی, اب سمجھاؤ. دوسری صورت یہ ہے کہ سمجھاؤ, کہ سمجھانے کی وجہ سے بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں سامنے والا غلطی کر رہا ہوتا ہے, اب سامنے دوسرا کہے گا نا کہ میں تو صبر کروں گا, تو یہاں پہ یہ تعلیم نہیں دی جا رہی کہ آپ بے صبری اختیار کر کے کوئی غلط طریقہ اختیار کریں. دیکھیں پہلے تو معافی ہے, اب دوسرے نمبر پہ کیا ہے؟ سمجھاؤ, ڈانٹو نہیں, مارو نہیں, کوئی غلط طریقہ اختیار نہ کرو, بلکہ سمجھاؤ, غصہ نہ کرو. کیونکہ سمجھانے سے بہت ساری غلطیاں دور ہوتی ہے. ایک شخص ایک کام غلط کر رہا ہے, آپ سمجھائیں گے نہیں, دوبارہ غلط کرے گا, پھر آپ کہیں گے چلو میں چپ رہتا ہوں, صبر کرتا ہوں, پھر غلط کرے گا, آپ سمجھا دیجیے. اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ سامنے والا ایسا ہے کہ جس کو سمجھانے سے وہ سمجھے گا نہیں, یا سمجھایا جا رہا ہے وہ سمجھ نہیں رہا, تیسرا طریقہ بتا دیا, خاموش رہو.
یہ 3 طریقے وہ ہیں کہ اگر بندہ یہ طریقے اپنا لے تو اس کی زندگی بہت اچھی گزرنے والی بن جائے. کیا بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا، ایک معاملے کی طرف میں توجہ دلانا چاہوں گا صبر کے حوالے سے، وہ ہے رزق کے معاملے میں صبر. تھوڑا بہت میرا اپنا تعلق ہے بزنس کے حوالے سے، تو لوگ اس معاملے میں بڑے بے صبر واقع ہوتے ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی مبارک زندگی کی سب سے آخری کتاب منہاج العابدین میں فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کی عبادت سے روکنے میں مخلوق کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے یہ رزق ہے. لوگوں نے اس کے لیے اپنی جانوں کو تھکا دیا، اس کی فکر میں دل اس قدر پڑ گئے کہ اپنی عمریں ضائع کر دی، اور اس کی وجہ سے بڑے بڑے گناہ کرنے سے بھی باز نہ آئے. رزق کی فکر نے مخلوق کو اللہ پاک اور اس کی عبادت سے دور کر کے دنیا اور مخلوق کی خدمت میں لگا دیا ہے. لہٰذا دنیا میں انہوں نے غفلت، نقصان اور ذلت و رسوائی میں زندگی گزاری، اور آخرت کی طرف خالی ہاتھ چل پڑے. اگر اللہ پاک نے اپنے فضل سے رحم نہ فرمایا تو وہاں انہیں حساب اور عذاب کا سامنا ہو. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں غور تو کرو، یعنی سوچو، سوچنے کی دعوت کہ اللہ پاک نے رزق کے متعلق کتنی آیات نازل فرمائی اور رزق دینے پر کتنا زیادہ اپنے وعدے، قسم اور ضمانت کا ذکر فرمایا. اس سب کے باوجود لوگوں نے نیکی کا راستہ اختیار نہ کیا اور نہ ہی مطمئن ہوئے، بلکہ وہ رزق کی وجہ سے مدہوشی کی وہ سمجھے کہ کیفیت میں ہے، اور انہیں یہی فکر کھائی جاتی ہے کہ کہیں صبح رات کا کھانا نکل نہ جائے. ہے صبر تو خزانہ فردوس بھائیوں، شکوانہ عاشقوں کی زبانوں پہ آ سکے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کا وعدہ فرمایا ہے. فرمایا 3 یوں سمجھے کہ مخلوقات ہیں کہ جس کے علاوہ جو ہے نا وہ یہ 3 مخلوقات ہیں جو رزق جمع کرتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی رزق جمع نہیں کرتا ہے. ایک انسان، دوسرا چونٹی ہے کہ وہ آپ دیکھیں گے کہ اتنی سی ہوتی ہے اور اتنے بڑے چینی کے جو ہے نا وہ اس کو لے کر جو ہے نا وہ اس کو دھکیل رہی ہوگی، جا رہی ہوگی. اور تیسرا جو ہے نا وہ بتایا گیا کہ چوہا، یہ بھی جو ہے نا وہ جمع کرتا ہے. باقی آپ پرندوں کو دیکھیں، درندے دیکھیں تو کیسے یہ بس صبح نکلتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان کے لیے انتظام فرماتے ہیں. یہ گائیں بھینسیں یہ چل رہی ہیں، اللہ نے کیسا انتظام رکھا ہے. تو فرمایا کہ جس کا وعدہ لیا ہے اس کی فکر کرتے ہیں، جس کا وعدہ نہیں لیا یعنی مغفرت کا، اس کے لیے کوئی فکر نہیں ہے. لہٰذا رزق کے ملنے پر بھی وہ جب صبر کرے گا نا، یہ ہے نا کہ 7 پہاڑوں کے اندر بھی ہوں گے تو جو رزق ملنے کا ہے وہ مل کر ہی رہے گا. ہاں، اس میں یہ نہیں ہے کہ کوشش نہ کی جائے، نہیں، کوشش ضرور کریں، یہ کوشش کرنی چاہیے. کوشش بہت اچھی بات ہے. القاسم حبیب اللہ فرمایا گیا کہ یہ حلال کا کسب کرنے والا اللہ کا دوست ہے، مگر اس میں بے صبری جو ہے نا یہ معاملہ نہیں کرنا چاہیے. آخری چند منٹ رہ گئے ہیں تو بتائیں. جی، یعنی جو آپ نے بات ارشاد فرمائی اس میں یہی ہے کہ رزق بالکل تلاش کریں، رزق کے لیے کوشش کریں، لیکن رزق کے ہی ہو کے نہ رہ جائیں. یعنی صرف رزق ہی کو عبادت نہ سمجھیں کہ جو ہے وہ حلال کمانا ہی جو عین عبادت ہے. صرف رزق ہی کے ہو کے رہ جانا یہ غلطی ہے. لیکن رزق کو ہمارے لیے بنایا گیا ہے، اللہ ہمیں رزق کے لیے نہیں بنایا گیا. کیا بات کہی. ہم انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، پھر حضور کے امتی مسلمان ہیں. الحمدللہ ہم اپنے رب کو ماننے والے ہیں. آپ دیکھیں اللہ رب العالمین تو نافرمان کو بھی دیتا ہے. کیا بات. اللہ رب العالمین تو جو اس کو نہیں مانتا اس کو بھی کھلا رہا ہے، اس کو بھی پلا رہا ہے. ہم تو اپنے رب کو ماننے والے ہیں، ہم تو اس کی بات کو یقین کرنے والے ہیں، اس کو جاننے پہچاننے والے ہیں، اس کو ایک ماننے والے ہیں. کیا بات. اللہ ہمیں کیوں نہیں دے گا؟ صبر کے ساتھ صبر کا دامن پکڑ کر ہم لگے رہے. اور مقصد جو ہے دیکھیں مسلمان کے لیے تو رزق کمانے میں بھی عبادت رکھا گیا نا، کیونکہ مسلمان بندہ حالانکہ اگر کوئی شخص رزق کمائے گا تو کپڑے پہنے گا، کپڑے پہننے کا نارملی کیا ثواب ہے؟ اچھا کھانا کھائے گا، کھانا کھانے کا کیا ثواب؟ لیکن چونکہ بندہ جو رزق کما رہا ہے اس کی وجہ سے رزق کما کر اس کی جو ضرورت پوری ہوں گی، وہ اپنے کپڑے، لین دین وغیرہ معاملات، کھانا پینا پورا کرے گا، پھر وہ ان تمام چیزوں سے فارغ بال ہو کر اللہ کی عبادت کرے گا. کیا بات ہے. تو چونکہ رزق کو اس لیے کما رہا ہے کہ وہ اللہ کی فرما برداری والے کام کر سکے، وہ نمازیں پڑھ سکے، وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کر سکے، وہ روزے رکھ سکے، وہ والدین کی خدمت کر سکے. اللہ نے جو حکم دیا ہے کہ بال بچوں کی تربیت وغیرہ ان کو کھلانا پلانا، وہ معاملات کر سکے. تو رزق چونکہ وہ اس لیے کما رہا ہے تو رزق کمانا بھی اس کے لیے عبادت کر دیا گیا ہے. لیکن رزق سے بندہ گناہوں میں پڑ جائے، رزق کی وجہ سے بندہ نمازیں چھوڑ دے، اللہ کی نافرمانی کرنے لگ جائے، اس سے بچنے کا بالکل حکم ہے. اور یہ وہ چیز ہے کہ جس سے بندہ رزق تو کما رہا ہے، دنیا تو خوب بنا رہا ہے، لیکن پھر آخرت کا وہی امام غزالی نے فرمایا نا کہ آخرت میں وہ خالی ہاتھ جا رہا ہے. کسی نے کہا ہے نا سیٹھ جی کو فکر تھی 10 کیجیے، موت آپ پہنچی کہ مسٹر جان واپس کیجیے. ہمارا المیہ یہ ہے کہ رزق کے حوالے سے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا ہے ہمیں مل کر رہے گا، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اس ہی کی تلاش میں دوڑتے ہیں۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہم کم از کم پرندوں جتنا توکل کر لیں نا، اللہ اللہ پرندے جتنا ہی توکل کر لیں کہ جو شام کو جب آتا ہے تو اسے صبح کی فکر نہیں ہوتی، اسے پتا ہے کہ جس رب نے آج مجھے کھلایا ہے نا، کل بھی وہی رب مجھے کھلائے گا۔ اللہ ایک پرندے کے بارے میں مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک وہ پرندہ ہے جو قیمتی موتی کھاتا ہے، اللہ اس کی خوراک قیمتی موتی ہے۔ اچھا، اب وہ پرندہ، اس پرندے کو اتنا یقین ہے کہ جس رب نے مجھے قیمتی موتی آج کھلایا نا، کل بھی وہی رب مجھے قیمتی موتی کھلائے گا۔ پرندے جتنا کم از کم ہم توکل کر لیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر، اور جو رب تعالیٰ نے رزق لکھ دیا ہے نا، آپ لاکھ جتن کر لیں اتنا ہی رزق ملے گا جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، بے شک وہ آپ کے پاس پہنچ کر رہے گا۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم رزق کی تلاش میں خالق اور رزاق کو نہ بھول جائیں، رزاق کو نہ بھولیں بلکہ رزاق کی طرف لو لگائیں۔ جب رزاق کے ہو جائیں گے نا، آپ رزاق کے ہو جائیں، رزق آپ کے پاس آ جائے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ جی۔ کال سنائیے۔ میرا نام ہند عبد الماجد سے میں کراچی سے بات کر رہی ہوں۔ ہمیں آپ کا پروگرام ایسے بھی کیا سوچے بہت اچھا لگتا ہے۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جو بچے چھوٹے ہوتے ہیں ان کو تو صبر کے بارے میں نہیں پتا ہوتا، تو ان کے بار بار مصیبت آتی رہتی ہے ان کے اوپر، کبھی ان کے ہاتھ پہ چھری سے کٹ لگ جاتا ہے، کبھی وہ گر جاتے ہیں تو اللہ نہ کرے وہ معذور ہو جاتے ہیں، تو وہ سب کو بتاتے بھی ہیں، تو کیا ان کو بھی صبر نہ کرنے کا گناہ ملے گا؟ اللہ اکبر۔ بچے جو بالغ نہیں ہیں وہ تو شریعت یعنی مکلف اس کو ہم کہتے ہیں کہ ان پر یہ احکامات لاگو نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جب تک یہ احکامات لاگو نہیں ہیں تو جو ہے نا وہ خیر ہی خیر ہے، مگر یہ کہ بچوں کو بھی جو ہے نا وہ صبر کی بتانا بھی چاہیے اور ان کو کروانا بھی، اس کی تربیت دینی چاہیے۔ آپ وہ بھول گئے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر کب سے تھی؟ جب سے آپ پیدا ہوئے تب سے شہادت کی خبر مشہور ہو گئی تھی۔ تو آپ سوچئے کہ اس وقت سے کیسا صبر سکھایا ہوگا کہ کربلا میں کس طرح ثابت قدمی کے ساتھ اپنے گھر بار بچے سب اللہ کی راہ میں جو ہے نا وہ لٹا دی۔ تو یہ اس میں بنت عبد الماجد آپ کی حوصلہ افزائی کا بھی شکریہ، اور یہ واقعہ کربلا سے یہ سیکھنے کا معاملہ ہے۔ تو خیر جب تک بچے ہیں تو گناہ اس میں نہیں ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو کچھ ہم نے صبر کے متعلق سنا اس پر اسے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق دے، اور یہی التجا کرتے ہیں کہ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ، کہ اللہ تعالی ہمیں دین اور دنیا کے اندر عافیت کہ ہمارا مقدر فرما دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ دلا غافل نہ ہو یکدم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی زمیں اندر سمانا ہے۔